بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس سیکنڈ ایئر سویکس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قرارداد مقاصد۔ پہلے تو اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ قرارداد مقاصد اور قرارداد پاکستان میں فرق ہے۔ قرارداد پاکستان 1940 میں پاکستان بنانے کے لیے منظور کی گئی تھی، جو کہ جس کے آپ کہہ لیں کہ بنیاد بنا کر مسلمانان ہند نے پاکستان کی جدوجہد کی۔ اس کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا کام جو تھا اس ملک کے لیے آئین سازی کا تھا کہ ملک کا آئین کس طرح کا ہوگا، ملک میں کون سے قوانین جو ہیں وہ نافذ کیے جائیں گے۔ تو وقتی طور پر 1935 کے ایکٹ میں بعض ترامیم کر کے ملک میں نافذ کر دیا گیا اور نئے آئین کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی۔ تو اس سلسلے میں 12 مارچ 1947 کو لیاقت علی خان نے یہ جو آپ کہہ لیں کہ آئین ساز اسمبلی میں ایک تحریک پیش کی اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا، جس کو کہ ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں۔ یعنی 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے کی تحریک پر آئین ساز اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی اور اس قرارداد کو قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا۔ اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ملک کا پہلا آئین جو ہے وہ کن بنیادوں پر استوار کیا جائے گا، ملک کو کس قسم کا آئین دیا جائے گا، ملک میں کس قسم کی آئینی اصلاحات جو ہیں وہ کی جائیں گی، پاکستان کے عوام کے لیے کس قسم کا آئین جو ہے وہ تجویز کیا جائے گا۔ تو بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اکرام اور دیگر کی رہنمائی کے بعد یہ بنیاد جو تھی یعنی قرارداد مقاصد جو تھی وہ منظور کی گئی اور اس پر جو تھا وہ منظور ہونے کے بعد اس پر عمل شروع کر دیا گیا۔ تو اس کے مین پوائنٹس جو تھے وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی ہم نے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ متحدہ برِ صغیر میں ہم نے اسلام کے بنیادی اصولوں کو اپنانے کے لیے جو تھا وہ پاکستان ایک نئی مملکت جو تھی وہ بنائی تھی۔ تو اس میں اس قرارداد میں بھی سب سے پہلی شرط جو تھی وہ یہ رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقتدر اعلیٰ ہے اور اس نے جو دنیاوی اختیارات ہیں وہ منتخب نمائندوں کو عطا کیے ہیں۔ وہ نمائندے جو ہیں وہ ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال کریں گے، یعنی اختیارات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور عوام جو ہیں وہ اس کے نائب ہیں۔ دنیا کے اندر وہ اس کے اختیارات کو استعمال کریں گے اور اپنے جو معاملات ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق، یعنی جن چیزوں کی ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو ہیں وہ قرآن و سنت میں موجود ہیں، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنے اختیارات کو یہ نمائندے جو ہیں وہ استعمال کریں گے، یعنی مقتدر اعلیٰ کی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، بندہ جو ہے وہ زمین پر خدا کا نائب ہے اور دنیا کے تمام معاملات یا اختیارات یا حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آ گیا سیکنڈ ہیڈنگ جو ہے وہ ہے اسلامی اصول۔ تو اسلامی اصولوں کے حوالے سے قرارداد مقاصد میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا گیا کہ پاکستان میں اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا، جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے گا، یعنی اسلام نے جن چیزوں کی پابندی فرمائی ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جن چیزوں کو اپنانے کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں
اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اصول معاشرے کے لیے اپنائے جائیں گے جو ہمیں خداوند کریم نے جن کی ہدایت فرمائی ہے۔ نمبر 3 آ جاتا ہے اسلامی طرز زندگی۔ تو یہ مین مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا ہے، یعنی متحدہ ہندوستان میں ہم یہی کہتے تھے نا کہ ہم یہاں پر اپنی جو مذہبی رسومات ہیں یا ہمارے مذہبی عقائد جو ہیں وہ ان کو بہتر طور پر ادا نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں ہیں، تو ہم اپنی مذہبی آزادی کے لیے ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں ہم اپنے مذہبی معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق ادا کر سکیں۔ تو قرارداد مقاصد میں یہ چیز جو تھی وہ رکھی گئی کہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، یعنی وہ تمام سہولتیں جس کے مطابق وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں وہ ان کو مہیا کی جائیں گی، تاکہ اس چیز پر تمام عالم اسلام کے اندر مسلمان قوم جو ہے وہ اس پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے مطابق زندگی گزار سکیں جس کا تقاضا قرآن و سنت کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اسلامی قانون سازی۔ تو قرارداد مقاصد میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، جس کی قرآن و سنت سے نفی ہوتی ہو، ایسے قوانین ملک میں نافذ نہیں کیے جائیں گے، اور معاشرے کے اندر اقدار کو فروغ، اسلامی اقدار کو فروغ دینے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے کہ معاشرہ اسلامی اقدار کو آسانی کے ساتھ اپنا سکے۔ بنیادی حقوق۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں ان کا مقصد عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی آئین سازی کے لیے بنیادی حقوق جو تھے، ان عوام کے بنیادی حقوق جو تھے ان کے تحفظ کو مد نظر رکھا گیا، اور قرارداد مقاصد میں یہ بات واضح کی گئی کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ بنیادی حقوق کے متصادم ہو، جو کہ بنیادی حقوق کو وہ ٹھیس پہنچاتا ہو۔ تمام قوانین جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے بنائے جائیں گے، اور بنیادی حقوق کو مد نظر رکھ کر پاکستان کا آئین جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا۔ وفاقی طرز حکومت۔ تو وفاقی جو نظام تھا وہ ملک کے لیے منتخب کیا گیا، یعنی ایک مرکزی حکومت اور باقی صوبائی حکومتیں۔ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنی اپنی جگہ پر خود مختار ہوں گی، ان کو تمام قسم کے اختیارات حاصل ہوں گے، یعنی مرکز بھی اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا اور صوبائی حکومتیں اپنے اختیارات کو استعمال کریں گی، وہ اپنے اختیارات استعمال کرنے میں خود مختار ہوں گی۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ تو اس قرارداد میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جس طرح کے حقوق ریاست پاکستان میں مسلمانوں کو حاصل ہوں گے، اسی طرح کے حقوق دیگر مذہب کے لوگوں کو بھی حاصل ہوں گے، وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق اپنی مذہبی رسومات جو ہیں وہ ادا کر سکیں گے اور اپنی عبادت گاہیں جو ہیں وہ قائم کر سکیں گے پاکستان کے اندر۔ یعنی پاکستان کی اقلیتوں کو بھی مسلمانوں کے مساوی حقوق جو تھے وہ مہیا کیے گئے، اور ان پر واضح کیا گیا کہ وہ بھی پاکستان کے ایسے ہی شہری ہیں جس طرح کے مسلمان ہیں، یعنی بنیادی جو معاملات ہیں یا مذہبی جو معاملات ہیں اس میں اقلیتوں کو بھی مسلمان آبادی کے برابر سمجھا گیا۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی۔
تو قرارداد مقاصد کا جو آپ کہہ لیں کہ جو مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ ایسے علاقے جو کہ بہت پسماندہ ہیں، یہاں پر ترقی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، عوام کو خوشحال کرنا، عوام کی تربیت کرنا، عوام کی تعلیم صحت کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے، وہاں پر ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ جلد سے جلد وہاں پر یہ تمام سہولیات جو ہیں وہ مہیا ہو سکیں۔ عدلیہ کی آزادی، تو کوئی بھی آئین اس وقت تک اپنے ثمرات بہتر طور پر مہیا نہیں کر سکتا جب تک کہ عدلیہ اس کی محافظ نہیں ہوتی۔ تو قرارداد مقاصد میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدلیہ کو آزاد اور خود مختار ادارہ قرار دیا گیا، اور اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ جو تھا وہ نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ سپریم کورٹ کو ملک کی اعلیٰ عدالت جو تھا وہ قرار دیا گیا، اور وہ اپنے معاملات میں آزاد و خود مختار اس کو بنایا گیا۔ دفاع پاکستان، تو پاکستان بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے ایسے حالات پیدا کیے جس سے کہ پاکستان کی سالمیت جو تھی اس کو خطرات لاحق ہونے لگے۔ تو قرارداد مقاصد میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے اور ان کو آئینی تحفظ دیا جائے گا، آئین کے مطابق ان کو ترتیب دیا جائے گا تاکہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط اور مربوط بنایا جا سکے، کوئی دشمن جو ہے اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، یعنی قرارداد مقاصد۔